پاکستان نے را کے 6 کراچی سے پکڑے اور 4 ایجنٹ جو ہیں وہ لاہور سے پنجاب سے پکڑے گئے ہیں۔ ان کا سٹانس جھوٹا تھا، ان کے میڈیا نے بہت زیادہ جھوٹ بولا۔ اس خطے میں ہندوستان سے شاید طاقتور ملک کوئی نہیں، تو وہ بھی ان کو ایک ہزیمت اٹھانی پڑی۔ انڈیا جو ہے اس وقت وہ بھی آنکھ کا تارا بنا ہوا تھا، اور ابھی بھی کسی حد تک ہے پورے ویسٹ کا اور امریکہ کا، کیونکہ انہوں نے اس کو چائنا کے اگینسٹ یوز کرنا تھا۔ دنیا نے، امریکہ باقی سب لوگوں نے پاکستان اور ایران کو اگر ٹیسٹ کرنا تھا تو ٹیسٹ کر لیا۔ سب کو پتہ چل گیا ایران اور پاکستان کے کیس میں جذبہ ایمانی جو ہے ابھر کے سامنے آیا، اور اس کی وجہ سے دونوں قومیں سرخرو ہوئیں۔ السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی کو پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ قذافی صاحب آپ کا جی۔ سر، آج کل ایران اسرائیل کا جو سارا کانفلکٹ ہے اس سے بعد وہ سیز فائر بھی ہو چکا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سیز فائر ہے یہ لانگ ٹرم چلے گا یا شارٹ ٹرم ہوگا، اور اس سب میں ایران کہاں پر کھڑا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ میرے خیال میں جی کہ سیز فائر چونکہ ایک یوں کہیے کہ امریکن گارنٹی کے ساتھ ہے یا امریکن پارٹیسپیشن کے ساتھ ہے، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اس میں خود ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہو کہ پہلے دن ہی سیز فائر کی تھوڑی بہت وائلیشن ہوئی تھی، کچھ ایران کی طرف سے اور زیادہ اسرائیل کی طرف سے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت اسٹرانگ طریقے سے دونوں کو کہا، اور اسپیشلی اسرائیل کو تو انہوں نے بہت زیادہ سنب کیا اور کہا کہ آپ کو ادھر ہی سارا کچھ روک دینا ہے۔ اور جو اس کے بعد بھی ان کی بات چیت ہو رہی ہے یا جو میڈیا میں آ رہا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے آگے ہولڈ کرے گا، نہ صرف ہولڈ کرے گا بلکہ میرے خیال میں حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے، اسپیشلی امریکہ اور ایران کے درمیان۔ اچھا سر، یہ جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پہلے امریکہ گئے، پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے تعریف کی، اور اب دوبارہ کل انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستانی جنرل ہیں وہ بڑی پر اثر شخصیت ہیں۔ کیوں اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں؟ کیا خاصیت ہے جنرل عاصم منیر میں؟ جی الحمدللہ، یہ پورے پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے، افواج پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ جو ہمارے سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر، ان کی تعریف ہو رہی ہے۔ اور کیوں ہو رہی ہے اس کی ریزن صرف ایک ہی ہے کہ جس وقت بھارت نے ایک فالس فلیگ آپریشن کرایا اور اس کو بہانہ بنا کے پاکستان کے اوپر انہوں نے جارحیت کا ارتکاب کیا، تو اس کے جواب میں پاکستان نے ان کو جس طرح کا جواب دیا وہ انپریسیڈنٹڈ، بہت ہی زیادہ خلاف توقع تھا، بہت زیادہ سوئفٹ تھا، بہت زیادہ لیتھل تھا۔ تو یہ ساری باتیں جب ہوئیں تو ظاہر ہے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی، اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، جو ان کی پرسنالٹی کو میں سمجھ سکتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ وہ اسٹرانگ لوگوں کو، اسٹرانگ کنٹریز کو پسند کرتے ہیں، اور اس لیے وہ بار بار جو عاصم منیر صاحب ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے غور کیا تو انہوں نے ایران کی تعریف بھی شروع کر دی، کیونکہ ایران نے بھی بہت بہادری کا مظاہرہ کیا۔ تو میرے خیال میں وہ اسٹرانگ لوگ جو ہوتے ہیں اور اسٹرانگ کنٹریز جو ہوتی ہیں ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ساری دنیا میں قذافی صاحب یہی رواج ہے کہ جو مفتو ہوتے ہیں ان کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، جو فاتح ہوتے ہیں اکثر لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا سر، دوسرا ایران اسرائیل والے معاملے میں جو سیز فائر ہوا، پاکستان اس سب میں کہاں کھڑا ہے؟ آ، جو ایران کا سیز فائر ہوا اور ایران اور اسرائیل کا سیز فائر ہوا، اس میں پاکستان نے بہت اچھا رول پلے کیا۔ پاکستان نے پہلے دن سے ایک تو یہ ہے کہ اسرائیلی جارحیت کو کنڈیم کیا، ان کے ساتھ کھڑے رہے، ان کے سفیر کی، ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ بھی کمیونیکیشن رہی، ہماری کمیونیکیشن ان کے ساتھ بھی رہی، اور اس کے علاوہ جو خطے کے ممالک ہیں پاکستان نے ان پہ بھی زور دیا، اور ہر جگہ پہ یہ کہا گیا کہ جتنی جلدی ہو جائے اس کو سیز فائر کرانا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ پاکستان اور انڈیا کا سیز فائر ہے، ابھی تک وہ ہولڈ کر رہا ہے، اور مودی صاحب نے کہا تھا جی کہ یہ سندور جو ہے یہ پاز کے اوپر ہے یا یہ کنٹینیو کرتا ہے، تو ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہی قذافی صاحب، ہندوستان جو ہے، ہندوستان کی جارحیت کو، اس کو کوئی بھی نام دے دیں، سندور کا نام دے دیں یا کچھ اور نام دے دیں، رائٹ فرام 1947 پاکستان اس کو فیس کر رہا ہے، اور جس کی جو سب سے بڑی ہائٹ تھی
वो 1971 का जो उनका ऑपरेशन था, एक टेररिस्ट ऑपरेशन था, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की और उसको पाकिस्तान में, मशरकी पाकिस्तान में इंसर्ट किया, और उसके बाद आज तक हर जगह पे उनके आपको जो हैं कदमों के निशान नज़र आते हैं। और आपने देखा होगा कि मीडिया में अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने रॉ के कुछ एजेंट्स जो हैं, छः शायद कह रहे हैं कि वो कराची से पकड़े, और चार एजेंट जो हैं वो लाहौर से, पंजाब से पकड़े गए हैं। तो ये पाकिस्तान और उनका जो सीज फायर है अपेरेंटली होल्ड कर रहा है, बट पाकिस्तान भी पूरी तरह तैयार है। और इसी तरह अगर देखा जाए तो ईरान भी अपनी जगह तैयार होगा कि खुदा न खास्ता ब्रीच होती है तो वो उसको रिएक्ट करेंगे। सर जिस तरह आप कह रहे हैं कि खबरें भी आ रही थी कि ये, मैं क्वेश्चन आगे करना भी चाह रहा था कि जिस तरह रा के एजेंट पकड़े हैं, तो इनके मकासद क्या थे पाकिस्तान में? क्या ये बॉम्ब धमाके करवाने आए थे या क्या करवाने क्या आए थे? इनके जी, असाइनमेंट्स क्या बताई जा रही? जी जो अभी तक पता चले वो यही था जी कि इन्होंने, सबसे पहली बात यह है कि जो सबसे बड़ा काम करना था वो बॉम्ब धमाके ही है, क्योंकि बॉम्ब धमाका करवाना जो होता है वो एक सस्ता और आसान काम होता है। कि किसी भी चीज़ में कोई बॉम्ब रख के आप डेटोनेटर उसके अंदर हो और आपके पास उसका ट्रिगर हो, तो वो कहीं पे भी ले जाएं, किसी गठड़ी में, पोटली में, किसी बैग में, कहीं पे छुपा के और किसी एक जगह पे जाके डेटोनेट कर दें। और जहाँ तक भालपुर का है उसमें शायद मुझे ये समझ आई थी कि वहाँ पे किसी मदरसे को और मस्जिद को टारगेट करने का भी टास्क था। जो कराची वाले हैं उनकी डिटेल्स सामने नहीं आई, लेकिन अगर आपको ये सामने डिटेल्स आपके सामने आएंगी तो आपको पता चलेगा कि इसी तरह के अहदाफ होंगे। क्योंकि जब भी किसी जगह पे केओस फैलाना है तो आसान तरीन काम होता है कि आप ये जो बॉम्बिंग है ये कर दें। सुसाइड बॉम्बिंग ज़रा ज़्यादा मुश्किल और महंगी होती है। ये वाली बॉम्बिंग इजी होती है कि किसी भी क्राउडेड प्लेस पे आप चले जाएं, किसी मस्जिद में चले जाएं। अभी आगे जैसे मुहर्रम आ रहा है, अभी अगला जो टारगेट हम्म। होगा उनका, और जो अभी भी होगा, उनकी कोशिश ये होगी कि ये शिया सुन्नी और जो वो होता है शुरू से ही एक हमारे मुल्क में हम्म। अनफॉर्चुनेटली एक कंटेस्टेशन चलती होती है कि उसको आग को भड़काएं या हवा दें। और उसमें ये पॉसिबल है, क्वाइट लाइकली है कि वो अभी इमाम बारगाहों के ऊपर जो है हमले करने की प्लानिंग कर रहे होंगे। तो इसलिए ज़रूरी होगा सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के लिए और अवाम पाकिस्तान के लिए कि बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहें। उनके लिए ये हम्म। सस्ता और आसान नुस्खा है क्यास फैलाने का, तबाही का और बदअमनी का। तो मतलब कि जो ये सीज फायर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ, बज़ाहिर तो ये नजर आ रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसी फाशिस्ट सोच इसको अंदर से कोशिश कर रही है कि ये ना रहे, हम किसी तरह पाकिस्तान पे अटैक कर सकें, कोई ऑपरेशन कर सके। यही चीजें समझ रहे हैं आप? जी, उसमें ये जी कि दो तीन चीज़ें मैं यहाँ पे कहूँगा। सबसे पहली बात यह कि उनको बहुत ज़्यादा खिफ़्फ़त उठानी पड़ी, इन्वेस्टमेंट हुई, और अंदर भी और घर के बाहर भी, मुल्क के अंदर भी और पूरी दुनिया में उनकी सुबकी हुई झूठ की वजह से, कि उनका स्टांस झूठा था। उनके मीडिया ने बहुत ज़्यादा झूठ बोला, बहुत सारी फेक खबरें फैलाई गई, डीप फेक थी वीडियोस वो दिखाई गई, ये हो गया वो हो गया। तो एक तो उनको बहुत ज़्यादा खिफ़्फ़त हुई है मुल्क के अंदर, उन्होंने और दुनिया में सारी में एक ढंढोरा पीटा हुआ था पिछले बहुत सारे सालों से, स्पेशली पिछले 15-20 सालों से, कि इस खत्ते में हिंदुस्तान से शायद ताकतवर मुल्क कोई नहीं। तो वो भी उनको एक हजीमत उठानी पड़ी। तो इस सारी चीज़ों को जब आप देखते हैं तो उनके पास इस वक्त जो ऑप्शंस हैं वो दो हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि वो फिर कोई बहाना बना के कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान के ऊपर फिर से हमला कर लें, और जो उनके साथ होगा वो तो इंशाल्लाह वक्त दिखाएगा कि क्या होता है। और दूसरी ऑप्शन जो उनके पास सस्ती और आसान ऑप्शन है वो है टेररिज्म करना। और टेररिज्म तो उस कंट्री को, उनके अजीत डोवल साहब को, मोदी साहब को, जो उनके अमित शाह साहब हैं, बाकी लोग हैं, इन सब को उसका बहुत तजर्बा है। और बहुत दुनिया में उनका नाम जो है ना एज टेररिस्ट कंट्री अभी तो उन्होंने बड़ा रोशन कर दिया है। कनाडा में उन्होंने जो सिख सरबराह थे उनकी असैसिनेशन की, अमेरिका में करना चाहते थे, पकड़ी गई। वो इन्वॉल्व रहे हैं, श्रीलंका में रहे हैं, मालदीव में रहे हैं इन्वॉल्व, पाकिस्तान में तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं। और हर रोज़ उनकी ये खराबी जो है, ये जो कर रहे हैं पाकिस्तान में, टेररिज्म जो कर रहे हैं पाकिस्तान, ज़्यादा उठता है। तो उनके पास अभी मेरे ख्याल में आसान ऑप्शन ये है। बट पाकिस्तान को हर वक्त अपनी तैयारी रखनी चाहिए किसी भी तरह की एग्रेशन को निमटने के लिए।
اچھا، انٹرنیشنل افیئرس کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں، جس طرح جس ڈگر پر نتن یاہو ہے اسی ڈگر پر نریندر مودی ہے، مطلب اگر ہم اسرائیل اور انڈیا کو ان کو ایک پیج پہ سمجھ سکتے ہیں، دوسری سائڈ پہ جس طرح پاکستان ہے اسی طرح ایران ہے، مطلب کہ کیوں دیکھیں جس طرح یہ پاکستان بھی ڈیفینسو پوزیشن پہ، ایران بھی ڈیفینسو پوزیشن پہ، کیوں نہیں سمجھتی انٹرنیشنل طاقتیں کہ جو اگریسو جو غلط کر رہے ہیں وہ یہ ہندوتوا سوچ والے انڈین اور اسرائیل والے کر رہے ہیں؟ کیوں ابھی تک نہیں سمجھ؟ بلیک جتنے بھی یہ کنٹریز کو لسٹ کیا جاتا ہے اس میں ایران ہے، پاکستان کو، اب ان سب میں کیوں نہیں سمجھ پاتے انٹرنیشنل جو جی افیئرس کو دیکھتے ہیں؟ جی، دو تین چیزیں جی اس میں، ایک تو قذافی صاحب یہ ہے جی کہ جس وقت دو ملکوں کے انٹرسٹ آپس میں منطبق ہو جاتے ہیں، انٹرٹوائن کرتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کا برا بھی اچھا لگتا ہے۔ اور انڈیا جو ہے اس کو امیونٹی حاصل ہے، اور اسی طرح امیونٹی حاصل ہے اسرائیل کو، کہ انڈیا جو ہے اس وقت وہ بھی آنکھ کا تارا بنا ہوا تھا، اور ابھی بھی کسی حد تک ہے پورے ویسٹ کا اور امریکہ کا، کیونکہ انہوں نے اس کو چائنا کے اگینسٹ یوز کرنا تھا۔ اسرائیل جو ہے اس کو جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے پک کیا 1967 کی وار کے بعد کہ یہ اس خطے میں ہمارا پولیس مین ہوگا، تو دونوں جو ہیں وہ ان کے پولیس مین ہیں خطوں میں، اور اس وجہ سے ان کی خرابی بھی جو ہے وہ خرابی نہیں لگتی، اور کوئی یہ نہیں کہے گا جی کہ وہ برا کر رہے ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل نارمز، انٹرنیشنل لا، ویانا کنونشن، جینیوا کنونشن، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ سلیکٹیولی اپلائی ہوتی ہیں، یہ اکراس دا بورڈ جو ہے انصاف کے ساتھ اپلائی نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد اگلی جو بات آپ کر رہے تھے کہ دونوں خطے میں پولیس مین تو ہیں ہی ہیں، اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ دونوں کنٹریز جو ہیں ان کا جو ڈریم ہے وہ ایک جیسا ہے تقریباً۔ نمبر ون، وہ بھی ایک گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، اور یہ گریٹر بھارت یا اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں۔ آئیڈیالوجیکلی دونوں کی جو حکومتیں ہیں اور دونوں کی جو پار بیسز ہیں ان کا انحصار جو ہے وہ اسلام دشمنی پہ ہے، تو اس لحاظ سے وہ آئیڈیالوجیکل کزن بن جاتے ہیں اور بہت کلوز ہیں ایک دوسرے کو، بڑا اوپنلی سپورٹ کرتے ہیں۔ لاسٹ پوائنٹ یہ کہوں گا آپ کے کوشچن کے جواب میں کہ دنیا نے، امریکہ کی سب لوگوں نے پاکستان اور ایران کو اگر ٹیسٹ کرنا تھا تو ٹیسٹ کر لیا، انڈیا نے ٹیسٹ کرنا تھا انہوں نے کر لیا، اسرائیل نے کرنا تھا انہوں نے کر لیا، اور سب کو پتہ چل گیا کہ یہ صرف عددی برتری نہیں ہے اور جہازوں کے نمبروں کی برتری نہیں ہے، یہ جذبہ ایمانی کی برتری ہے، اور جس طریقے سے آپ کسی ٹیکنالوجی کو، کسی ویپنری کو یوز کرتے ہیں اس کی برتری ہے۔ تو دونوں کیسز میں، ایران اور پاکستان کے کیس میں، جذبہ ایمانی جو ہے وہ جو ہے ابھر کے سامنے آیا، اور اس کی وجہ سے دونوں قومیں سرخرو ہوئیں، اور دونوں جگہ پہ ان کو ایک ہزیمت اٹھانی پڑی، شکست سے دو چار ہوئے وہ۔ کسی حد تک میرے خیال میں، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے، کسی حد تک یہ احساس جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایز اے پریزیڈنٹ، ایز اے انڈیویجول تو ہوا ہے کہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ اسٹرانگ ہیں، اور دونوں کنٹریز اتنی خراب بھی نہیں ہیں، یا اتنی وہ مطلب ایسی بھی نہیں مطلب جو ان کی نیگیٹو، ایک بنائی کی نیگیٹو بنائی ہوئی تو نہیں ہے، ویسی نہیں ہے۔ نیگیٹو نہیں ہے، جو آپ فرما رہے تھے کہ دونوں کنٹریز کے ڈیزائن جو ہے وہ اوفینسو نہیں ہے، اگریسو ہاں۔ نہیں ہے، ہوں جارحانہ نہیں ہے۔ بالکل۔ جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ جنرل ریٹائر رضا محمد صاحب موجود تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو جنگیں ہیں ان میں ٹیکنالوجی کے علاوہ جذبہ ایمانی ہوتا ہے جو جنگیں جتاتا ہے، جس میں جو کامیابی کوئی بھی ملک، کنٹری حاصل کرتے ہیں اس میں جذبہ ایمانی کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ فی الحال کے لیے نئے دور سے معمر قذافی کو اور رضا محمد صاحب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔